بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن سبق نمبر 6 پڑھیں گے. حسب عادت سب سے پہلے ہم عبارت، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ، اور آخر میں پھر انشاءاللہ عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وَيُلْحَقُ بِهِ اتباق سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں گے. وَيُلْحَقُ بِهِ اتباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل سببية واللزوم نحو شداء على الكفار رحماء بينهم فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة. والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي، يعني نحو قول لا تعجبي يا سلم من رجل يريد نفسه ضحك المشيب برأسه أي ظهر ظهورا تاما فبكى ذلك الرجل. فظهور المشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. ويسمى الثاني إيهام التضاد لأن المعنيين ذكر بلفظين يوهمان بالتضاد نظرا إلى الظاهر. عزیز طلبہ، طباق کی بحث چل رہی تھی. طباق کہتے ہیں محسنات معنویہ کی اس قسم کو جس میں دو مقابل معنوں والے الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے. طباق کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی: طباق التدبیج، طباق التوریہ. تو آج مصنف علیہ الرحمہ طباق کی تقسیم اور قسموں کے بعد ملحقاتی طباق کا ذکر فرمائیں گے. ملحقات طباق کی دو قسمیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے. ان میں سے پہلی قسم کا کوئی خاص نام نہیں ہے، دوسری قسم کو ایہام التضاد کہا جاتا ہے. پہلی قسم کا حاصل یہ ہے کہ جن دو معنی کو متکلم ذکر کرتا ہے ان کا آپس میں تو مقابل اور تقابل نہیں ہوتا، البتہ ان میں سے ایک معنی کا کسی دوسرے ایسے معنی سے تعلق ہوتا ہے اور وہ دوسرا معنی اس معنی کا مقابل ہوتا ہے، یعنی اس کے لازم معنی کا یا مسبب معنی کا اس پہلے والے معنی سے تقابل ہوتا ہے. تو یہ ملحق باتباق کی پہلی قسم بنتی ہے. دوسری قسم وہ یہ ہے جس کو ایہام التضاد کہتے ہیں کہ دو ایسے لفظوں کو ذکر کیا جائے اور ان سے مراد مجازی معنی ہو. مجازی معنوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں تقابل نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو حقیقی معنی ہیں ان حقیقی معنوں پر اگر غور کیا جائے تو ان کا آپس میں تقابل ہوگا. تو اس کو ایہام التضاد کہا جاتا ہے. انہی دو قسموں کو آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے. تو مصنف علیہ وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِاتِّبَاقِ شَيْئًا، اور لاحق ہوتے ہیں طباق کے ساتھ دو چیزیں، یعنی دو چیزیں ملحق باتباق کہلاتی ہے. ان میں سے پہلی قسم احدهما الجمع بین معنیین یتعلق احدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببیت واللزوم. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ دو معنوں کو آپس میں جمع کرنا، ایسے دو معنی کی یتعلق احدهما کہ ان میں سے ایک معنی کا تعلق ایسے دوسرے معنی کے ساتھ ہو بما يقابل الآخر، جو دوسرا معنی اس کی دوسرے نوع کا مقابل ہو، نوع تعلق، اور اس ایک معنی کا اس دوسرے معنی کے ساتھ تعلق ہونا ایک نوع تعلقات میں سے ایک خاص نوع کا تعلق ہو، چاہے وہ تعلق سببیت کا ہو چاہے وہ تعلق لزوم کا ہو. مثلا دو معنیوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے جمع کیا،
ایک معنی اور ایک دوسرا معنی یہ آپس میں مقابل نہیں، ان میں تقابل نہیں، ان میں اتفاق نہیں ہے، لیکن ان دو معنیوں میں سے ایک معنی کا کسی تیسرے ایسے معنی کے ساتھ تعلق ہو کہ وہ تیسرا معنی اس کے دوسرے قسم کا مقابل بنے اور اس تیسرے معنی کا اور اس دوسرے معنی کا آپس میں جو ہے اتفاق ہو، پھر چاہے اس پہلے معنی کا جو تیسرے معنی سے جو تعلق ہے یہ تعلق سببیت اور مسببیت کا ہو یا لازم اور ملزوم کا تعلق ہو، اس یعنی تعلق کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے سببیت والے تعلق کو ذکر فرمایا ہے، مثال میں جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دیکھیں اس مثال میں آیات کریمہ کو ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ صحابہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے صفت شدت اور رحم ان دونوں کو ذکر فرمایا ہے، تو اب شدت اور رحمت دونوں کا آپس میں تضاد نہیں، بلکہ یہ تو رحمت تو شدید بھی ہو سکتی ہے اور غیر شدید بھی ہو سکتی ہے، البتہ اس رحمت کا تعلق لین کے ساتھ ہے، تیسرے معنی کے ساتھ ہے، یعنی لین کے ساتھ ہے۔ لین کہتے ہیں قلبی کیفیت کو، جو یعنی قلبی ایسی کیفیت کو جس میں نرمی پیدا ہو، یعنی قلب کا نرم ہونا، نرم دل ہونا، اور نرم دل جو ہوتا ہے اور دل جب نرم ہوتا ہے اور اس میں ترس کھانے کا وہ ہوتا ہے تو وہ رحمت کا سبب بنتا ہے، تو اب یہ رحمت مسبب ہے دین کا، دین اس کے لیے سبب ہے، تو اب یہ جو رحمت دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ جو تیسرا معنی ہے لین، اس کا اور شدت کا آپس میں اتفاق ہے، یہ ایک دوسرے کے جو ہے مقابل ہے، ایک قسم کا کہ شدت یہ لین کے مقابلے میں ہے، تو فإن الرحمت یہی بات ذکر فرما رہے فإن الرحمت وإن لم تكن مقابلة لشدت الرحمت فی نفسه، اگرچہ یہ شدت کے مقابلے میں تو نہیں آتا، لیکنها مسببۃ علی اللین، لیکن یہ رحمت دین کا مسبب ہے، یعنی دین کا مسبب بہرحال ہے کہ دین سبب بنتا ہے رحمت کے لیے، الذی هو ضد الشدت، اور دین جو ہے یہ شدت کا ضد ہے، تو ان کے آپس میں اتفاق پیدا ہو۔ والثانی، اور اتفاق کی دوسری قسم، الحق اتفاق کی دوسری قسم الجمع بین معنیین غیر متقابلین، دو ایسے معنوں کو جمع کرنا جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو، عبر عنہما بلفظین، لیکن ان دونوں معنوں کو ایسے دو لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو، یتقابل معناہما الحقیقیان، جن دونوں لفظوں کے حقیقی معنی ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، یعنی یہ دو معنی مجازی ہوں، ان کا تو آپس میں تقابل نہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں، لیکن ان کو جن دو معنیوں جو ان دو لفظوں کے ساتھ جمع کیا، ان لفظوں کا حقیقی معنی اگر ہم دیکھیں تو ان کا آپس میں تقابل ہوگا، اور پھر حقیقی معنی کی تقابل کی بنا پر یہ مجازی معنوں میں بھی مخاطب جو ہے تضاد اور آپس میں تقابل، اس کو جو ہے تقابل کا وہم ہو، حالانکہ ایسی بات حقیقت میں نہ ہو، جیسے قولی، جیسے کہ دابل شاعر کا یہ شعر ہے، لا تعجبی یا سلمو من رجل ضحک المشیب برأسہ فبکا، اے سلمہ تو ایسے شخص پر تعجب نہ کر، ضحک المشیب برأسہ، جس کے سر پر بڑھاپا ظاہر ہو چکا، فبکا پس وہ رویا۔ یہاں پر شاید اپنے محبوبہ سے خطاب فرما رہے کہ اے سلمہ، اے میرے محبوبہ، تو مجھ پر تعجب نہ کر، رجل سے مراد متکلم شاعر خود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے سر پر بڑھاپا ظاہر ہو چکا، ظاہرہ ظاہرہ کے معنی میں دیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اب رویا ہوں، پریشان ہوا ہوں کہ جوانی مجھ سے چلی گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ شاعر نے ضاحکہ اور فبکا یہ دو الفاظ جمع کیے ہیں، ضاحکہ کا معنی حقیقی نہیں، معنی مجازی مراد دیا ہے، شاعر نے ظہارہ کے معنی میں ہے ظاہر ہونا، اور فبکا کا معنی ہے رونا۔ اب یہاں پر دیکھیں رونے اور ظاہر ہونے میں کوئی تقابل نہیں، کوئی تضاد نہیں، لیکن اگر ہم ضاحکہ کا حقیقی معنی لے لیں ضحک کے،
اور ببقا کا حقیقی معنی رونے کے لے لے کہ ان دونوں الفاظ کے حقیقی معنی کا آپس میں تقابل ہے، اتفاق ہے، تو اسی وجہ سے مخاطب کو وہم ہو جاتا ہے، دیکھیں وہم ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے ایسے دو الفاظ جمع کیے جن کے آپس میں بظاہر تضاد ہے، تو اس کو ایہام التضاد کہا جاتا ہے، اتفاق کو ایہام التضاد۔ نحو لا تعجبی یا سلمو من رجل یرید نفسہ، اے سلمہ تو ایسے شخص پر تعجب نہ کر، مراد متکلم کی خود اپنی ذات ہے، ضاحک المشیب براسہ، جس کے سر پر بڑھاپا ظاہر ہو چکا۔ مشیب یہاں اس سے مراد جو ہے بڑھاپا ہے، اے ظہر ظہورا تاما، یعنی بڑھاپا اس پر خوب اچھی طرح ظاہر ہو چکا۔ فبکا، اے ذالک الرجل، پس یہ آدمی رو پڑا۔ فظہور المشیب لا یقابل البکاء، پس مشیب کا ظاہر ہونا، بڑھاپے کا ظاہر ہونا، لا یقابل البکاء، یہ بکا کے مقابل نہیں، الا انه قد عبر عنه بالضحك، البتہ متکلم نے، شاعر نے اس کی تعبیر ضحک کے لفظ کے ساتھ کی ہے، الذي معنى الحقیقی مقابل البکاء، اور ضحک کے حقیقی معنی جو ہے وہ بکا کے مقابل ہے۔ ویسمى الثانی ایہام التضاد، ایک دوسرے قسم کو ایہام التضاد کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں بھئی؟ ایہام کا معنی آتا ہے وہم پیدا کرنا، باب افعال کا مصدر ہے، یعنی ایہام التضاد یعنی یہ وہم پیدا کرتا ہے تضاد کا۔ لأن المعنی، یعنی اس لیے کہ یہ دو معنی جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، ذکرہ بھی لفظیں نے ایسے دو الفاظ کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، یوہمان بالتضاد، جو دو الفاظ تضاد کا وہم پیدا کرتے ہیں، نظر ظاہر ان کے ظاہری معنی کو دیکھتے ہوئے۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ملحقات بالاتفاق کو پڑھا، تو ملحق بالاتفاق کی ایک قسم ہم نے پڑھی کہ دو معنی کو آپس میں جمع کیا ہو، ان کا تو آپس میں تضاد نہ ہو، لیکن دوسرے معنی کا کسی تیسرے ایسے معنی سے تعلق ہو، تعلق چاہے سببیت کا ہو یا لازم اور ملزوم کا ہو، لزومیت کا ہو، کہ وہ تیسرے معنی کا اور اس پہلے معنی کا آپس میں تقابل ہو۔ اور پھر ایہام و تضاد یہ ملحق بالاتفاق کی دوسری قسم ہے کہ ان کا معنی مجازی کو دیکھتے ہوئے کہ تقابل لازمیہ کا جو مراد دیا گیا، لیکن معنی حقیقی کو اگر ہم لیں تو ان کا آپس میں تقابل آتا ہے اور اتفاق کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ان دونوں قسموں کا حضرات کو غور سے سنے سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔